یہ تو شریعت کا پابند ہے، بالکل ایک قدم خلاف شریعت نہیں اٹھاتا۔ اس کا عالم ویسا ہے جو شاعر نے کہا ہے کہ خلاف شرع تو یوں شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ شریعت کا اتنا احترام ہے اور باپ کو جیتے جی مار ڈالا، اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ باپ سے شکایات ہے، وہ اسے یاد نہیں آتا کہ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ والدین کا احترام کرنا، بے عزتی کرتا ہے، باپ کے فیصلے کے خلاف جاتا ہے، لیکن وہاں اس کو شریعت ٹوٹتی دکھائی نہیں دیتی۔ شریعت دوسرے کے حق میں ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے کہ اس نے شریعت کی مخالفت کی ہے، میں تو پابند شریعت ہوں، میں تو ایک قدم بھی شریعت کے بغیر نہیں اٹھاتا۔ ابا جان، آپ کو بھی احترام نہیں ہے شریعت کا، اس نالائق کو بھی نہیں تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو ہمیں اس گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں رکھا کہ باپ نے اس ویسے بیٹے کو واپس لے لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں چونکہ باپ نے تو بیٹے کو پناہ دے دی تھی، بیٹے کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا ہوگا، لیکن باپ روز برادری والوں سے گالیاں سنتا ہوگا۔ باپ کو بیٹوں نے مار ڈالا اور اب وہ روز معاشرے کی گالیاں سنتا ہے کہ یہ باپ ہے۔ ارے اس کی جگہ ہم ہوتے تو اپنے سے بیٹے کا گلا دبا دیتے۔ وہ روز گالیاں سنتا ہوگا اس بیٹے کی وجہ سے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جسے جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا خدا کی محبت ایسی ہے کہ ہم سے پیار کر کے وہ بدنام ہو رہا ہے؟ روز اسے ہماری وجہ سے گالیاں سننا پڑتی ہیں لوگوں کی کہ یہ اگر ماننے والے ایسے ہیں تو جسے یہ مانتے ہیں وہ کیسا ہوگا؟ وہ بھی انہی جیسا ہوگا، بلکہ ان کا بھی باپ ہوگا۔ تو وہ مسلسل دنیا سے گالیاں سنتا ہے لیکن اپنے پیار اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہے، کیونکہ اس کا ہم سے رشتہ ایسا ہے کہ وہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ بیٹے نے کہا کہ میں آپ کا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں رہا، لیکن باپ کی زبان سے یہ الفاظ کبھی نہیں نکلے کہ بیٹے میں بھی تو تیرا باپ کہلانے کے لائق نہیں رہا، لیکن اس نے کہا بیٹے اندر چلو۔ اس نے وہی بیٹے کا لفظ استعمال کیا۔ بڑا بیٹا کہہ رہا ہے یہ آپ کا بیٹا، ماشاءاللہ۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ میرا بھائی، یہ آپ کا بیٹا جس نے پیسے لیے جا کے تمام طوائفوں میں اڑا دیے، عیاشی کرتا رہا، اب واپس آ گیا ہے تو اس کے لیے بڑے جشن منائے جا رہے ہیں اور مجھے آپ نے کبھی پوچھا بھی نہیں۔ وہ بیٹا بھی تانے دے رہا ہے، برادری والے بھی تانے دے رہے ہیں، سب کے تانے سن رہا ہے، لیکن مجبور ہے اپنے محبت کے ہاتھوں کہ اگر خدا کی ذات کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھیے کہ وہ اپنے باہر کی وجہ سے، خارجی چیزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی اندر کی محبت کی وجہ سے کتنا مجبور ہے ہم سے پیار کرنے پر کہ سب کچھ اسے برداشت کرنا پڑتا ہے، چھوٹے بیٹے کو بھی، بڑے بیٹے کو بھی، اور پوری برادری کو بھی سب کی باتیں سننا پڑتی ہیں، کیونکہ اس کا رشتہ جو ایسا ہے کہ وہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی کے والد کا خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے تو کیا وہ اپنے شناختی کارڈ پہ اپنے باپ کا نام کٹوا دیتا ہے؟ نہیں، باپ اور بیٹے کا رشتہ وہ ہے جسے موت بھی جدا نہیں کر سکتی۔ تو باپ تو یہ رشتہ توڑ نہیں سکتا، بیٹے یہ رشتے توڑنا چاہے تو توڑتے رہے، لیکن باپ سے تو نہیں ٹوٹتے۔ تو خدا محبت کرنے پر اتنا مجبور ہے۔ اس لیے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ خدا جو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر گزرے، اسے پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اپنی محبت کے خلاف کچھ بھی تو نہیں کر پاتا۔ وہ بھی پابند وفا ہے اور بہت ہی مجبور ہے۔ یہ حکایت سنا کے مسیح نے خدا کی محبت کے بارے میں صرف ایک جھلک دکھائی کہ خدا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بدنام ہے۔ توہین خدا جتنی ہوتی ہے اتنی اور کسی کی توہین ہوتی نہیں، لیکن وہ اپنا انتقام کسی سے نہیں لیتا، اپنے گرگے نہیں بھیجتا کہ فلاں کو جا کے مار ڈالو، اس نے میری توہین کر دی ہے۔ وہ پھر بھی معاف کیے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نام العفو ہے، معاف کرنے والا نہیں، معافی اس کا نام ہے۔ اس کا نام محبت کرنے والا نہیں، محبت اس کا نام۔ ایسے پیار کرنے والے خدا سے جو سراپا محبت ہو، اس کی ایک تصویر مسیح نے ہمیں دکھائی، اور یہ تصویر اگر ہمارے ذہن میں رہے اور ہماری نظروں کے سامنے رہے تو ہم ہر دفعہ یہ سوچیں کہ ہم کیسے پیار کرنے والے خدا کا دل توڑ رہے ہیں،
اور ہمیشہ توڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا قول یہ ہے کہ جسے میں نے جوڑا ہے اسے کسی کو نہیں توڑنے دوں گا۔